شب عاشور کے حوالے سے ایک شعر کے یہی عمل ہے بہت تیری عاجزی کے لیے، یہی عمل ہے بہت تیری عاجزی کے لیے، بجھا رہا ہوں چراغوں کو روشنی کے لیے، یہی عمل ہے بہت تیری عاجزی کے لیے، بجھا رہا ہوں چراغوں کو روشنی کے لیے۔ ایک شعر دیکھیں کہ ہے جو دلوں میں حرارت ہمارے قتل سے ہے جو دلوں میں حرارت ہمارے قتل سے ہے، شہادتوں کی ضرورت تھی زندگی کے لیے، شہادتوں کی ضرورت تھی زندگی کے لیے۔ بہت بلند صلوات۔ اور ایک نعت کے چند اشعار کے اس طرح بھیجے خدا نے مصطفیٰ سب کے لیے، اس طرح بھیجے خدا نے مصطفیٰ سب کے لیے، جس طرح ہے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، جس طرح ہے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، وہ جا رہے ہیں اپنے دشمن کی عیادت کے لیے، جا رہے ہیں اپنے دشمن کی عیادت کے لیے، سیرت احمد بنے گی رہنما سب کے لیے، سیرت احمد بنے گی رہنما سب کے لیے، اور یہ کبھی اپنا پرایا دیکھ کر دیتے نہیں، یہ کبھی اپنا پرایا دیکھ کر دیتے نہیں، مصطفیٰ کی آل ہے حاجت روا سب کے لیے، یہ کبھی اپنا پرایا دیکھ کر دیتے نہیں، مصطفیٰ کی آل ہے حاجت روا سب کے لیے۔ مصطفیٰ ہوں دین حق ہوں یا صحابہ کرام، مصطفیٰ ہوں دین حق ہو یا صحابہ کرام، تھے علی مرتضیٰ مشکل کشا سب کے لیے، تھے علی مرتضیٰ مشکل کشا سب کے لیے۔ اور آخری شعر کے نعت احمد کہہ کے ہم جو جا رہے ہیں خلد میں، نعت احمد کہہ کے ہم جو جا رہے ہیں خلد میں، یہ ابو طالب نے کھولا راستہ سب کے لیے، یہ ابو طالب نے کھولا راستہ سب کے لیے۔ اور نعت احمد کہہ کے ہم جو جا رہے ہیں خلد میں، یہ ابو طالب نے کھولا راستہ سب کے لیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر البعقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پر محمد وعلى. اور باب اعظم ماتم داران سید الشہداء، خداوند عالم قرآن مجید میں روز محشر کے سلسلے سے ایک اعلان کر رہا ہے کہ وہ دن جس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ آیت جہاں امام کی ضرورت کے اوپر بھی دلیل ہے، وہیں امام کی حجت ہونے پر بھی دلیل ہے، اور ہر انسان کے لیے اور ہر بشر کے لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد وہ اپنے امام کا اعلان کرے اور اپنے امام کو منتخب کرے تاکہ روز محشر اسی امام کے ساتھ اسے پکارا جائے. اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے کو اپنا امام بنایا جائے یا مانا جائے کہ جو اس دنیا میں بھی اسے کامیابی کی طرف لے جائے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی کی طرف لے جائے. اس آیت کے ذیل میں یہ اگلے آج کو ملا کر 5 تقریریں جو آپ کے سامنے ہونی، اس کا اصل عنوان یہ ہے کہ کربلا محافظ ہے ولایت کی. کربلا کیوں وجود میں آئی؟ کربلا کیسے وجود میں آئی؟ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے جو ایسے ہی ہو گیا. کربلا ایک بہت طویل داستان ہے جس کی ابتدا خلقت آدم سے ہو چکی تھی، اور جس کا جو اصل ذائچہ تھا وہ روز اعلان غدیر کے ساتھ ہی دشمنوں نے شروع کر دیا تھا. وقوع میں یہ واقعہ سن 61 ہجری میں آیا ہے، لیکن اس کی تیاری انکار ابلیس سے شروع ہو چکی تھی، اور پیمان جو آپس میں بیعت علی کے وقت دشمنوں نے، منافقین نے جو پیغام آپس میں پیام باندھا، اس دن کربلا کا سانچہ اور کربلا کا ذائچہ کھینچا جانے لگا تھا. تو ظاہر ہے کہ اگر ادھر تیاری تھی تو ادھر بھی تیاری تھی. وہ کیا چیز تھی جو حسین ابن علی کو کربلا تک لے گئی، اور وہ کیا چیز تھی جسے حسین ابن علی بچانا چاہتے تھے؟ کیونکہ بارہا میں نے یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی ہے مختلف دلیلوں کے ساتھ کہ ہمیشہ ہدف اعلیٰ ہوتا ہے اور قربانی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے. یعنی جس چیز کو بچانا ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ ہوگی، اور جو چیز قربان کی جائے گی وہ ہمیشہ ادنا ہوگی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو ہمیشہ یہ عقلی دستور ہے. کوئی بھی عاقل یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ بڑی قیمتی چیز کو کسی چھوٹی چیز کو بچانے کے لیے فدا کر دے. ہر عاقل ہمیشہ قیمتی چیز کو بچائے گا اور ادنا چیز کو، اس سے کمتر چیز کو، ولو وہ اس کو کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو، ولو وہ دوسروں کی نظر میں بہت قیمتی ہو، لیکن ہدف کے مقابلے میں جب اس کو تولا جائے گا تو جو کمتر ہوگی اسے ہدف کے لیے فدا کر دیا جائے گا، قربان کر دیا جائے گا. اور کربلا کی قربانی خود شاہد ہے کہ ہدف بہت 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 اعلیٰ ہونا چاہیے، عقل بشری کے بھی فکر اور پرواز سے کہیں اعلیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ خود عقل بشری کے آگے کی چیز ہے. جو قربانی ہے وہ خود بشر کی عقل میں نہیں آ سکتی، تو جو ہدف ہے وہ کیسے انسان کی عقل میں آ جائے گا؟ جب قربانی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس ہدف تک ہم کیسے پہنچیں گے کہ جو واقعاً اس قربانی کے سبب میں بچایا جا رہا ہے؟ تو ہدف ولایت کو بچانا ہے. ولایت کا لفظ ایسا ہے کہ دیکھیں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں اور ان کے معنی استعمال کے ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں، اور ان کے معنی کی وسعت اور دائرہ بھی چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے. مسجد یہ بھی ہے، اور ہر وہ دنیا کی بنائی ہوئی عمارت جو اس کام کے لیے مخصوص کی جائے وہ مسجد ہے. لیکن ہر مسجد حکم شرعی میں بعنوان مسجد بھی برابر نہیں ہے. محلے کی مسجد یعنی شکلی طور پہ نہیں ہے، حکم مسجد وہی رہے گا، لیکن اثر مسجد بدلتا رہے گا. محلے کی مسجد میں جب آپ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے، بازار کی مسجد میں نماز پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے، مسجد جامع میں نماز پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے، مسجد النبی میں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے، خانہ کعبہ مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے.
تو مسجد تو وہی تھی، ساری مسجدیں خانہ کعبہ مسجد الحرام کی نقل ہیں، تو مسجد الحرام کو ہٹا کے باقی ساری مسجدیں تو اسی کی نقل ہیں، اسی کی یاد میں بنائی گئی ہیں، اسی کے حکم سے بنائی گئی ہیں، اسی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حکم مسجد میں سب ایک جیسے ہیں، لیکن اثر میں سب کا اثر الگ ہونا بتا رہا ہے کہ ہر ایک شے جو دکھنے میں ایک جیسی ہو ضروری نہیں ہے اس کا اثر بھی ایک جیسا ہو۔ اسی طرح ولایت ایک ایسا عنوان ہے کہ مختلف ولایتیں ہیں لیکن ہر ولایت برابر نہیں ہوتی۔ باپ کے پاس اولاد کے سلسلے میں ولایت ہے، باپ کے پاس بیٹی کے سلسلے میں، عقد کے سلسلے میں ولایت ہے، ولی کے پاس جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں ایڈوکیٹ کہہ دیں یا اٹارنی کہہ دیں، اس کے پاس ولایت ہے، کیونکہ آپ اسے وکالت دے رہے ہیں، ولایت دے رہے ہیں کہ میرے اس امر میں جو فیصلہ تم کرو گے وہ مجھے قبول ہے۔ تو یہ ولایت ہی تو آپ اس کو دے رہے ہیں، اسے پاور آف اٹارنی دے رہے ہیں، پاور آف اتھارٹی دے رہے ہیں، اپنی اتھارٹی اس کو دے رہے ہیں، یہی ولایت ہے۔ لیکن ولایت ایک وکیل کے پاس بھی ہے، ولایت ایک گواہ کے پاس بھی ہے، ولایت ایک باپ کے پاس بھی ہے، ولایت ایک امام کے پاس بھی ہے، ولایت ایک مرجع تقلید کے پاس بھی ہے، ولایت پیغمبر کے پاس بھی ہے اور ولایت امام کے پاس بھی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جب سب ولایت ہیں تو یہ سب برابر ہو جائیں گے، نہیں، باپ کی ولایت کے ایک حد تک جا کر ختم ہو جائے گی، وکیل کی ولایت ایک حد پہ جا کر دم توڑ دے گی، لیکن مرجع تقلید ایک حد تک ولایت رکھتا ہے، اس حد کے بعد وہ بھی کہے کہ اس حد کے آگے مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں حکم شرعی بیان کروں۔ لیکن ایک موقع آئے گا کہ جہاں امام المسلمین آ کر کہے گا یہ ولایت میرے پاس ہے، رسول آ کر کہے گا ولایت میرے پاس ہے، قرآن اعلان کرے گا تمہارا ولی یا اللہ ہے یا رسول ہے یا اولی الامر ہے۔ ان ولایتوں میں فرق بتا رہا ہے کہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سب کی ولایتیں الگ الگ ہیں۔ تو جس ولایت کو حسین بچانے جا رہے ہیں وہ کون سی ولایت ہے، اور یہ ولایت کس کو خدا نے دی ہے؟ یہ ولایت کوئی ایسی ولایت ہے کہ ہم اور آپ دے سکتے ہیں، یا نہیں، یہ ولایت بہت آگے کی کوئی بات ہے کہ جو ہم سب کے اوپر سیطرہ رکھتی ہے اور ہم سب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ولایت کون سی ولایت ہے کہ جس کے لیے حسین ابن علی قربانی پیش کر رہے ہیں؟ یقیناً جو ولایت باپ کو دی جا رہی ہے، جو شریعت باپ کو ولایت دے رہی ہے اولاد کے سلسلے میں، وہ اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ حسین اس کے لیے قربانی دے دیں۔ کسی اٹارنی کو دی گئی ولایت اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ حسین اپنی قربانی پیش کر دیں۔ ہمیں حسین کی قربانی کو نظر میں رکھنے کے بعد اس ولایت کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سی ولایت ہے جس کے لیے حسین اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ولایت کو سمجھنا ہے اور اس ولایت کو اپنانا ہے تاکہ حسین کے مقصد تک بھی پہنچ جائے اور اپنے امام تک بھی پہنچ جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد والے۔ تو یہ ولایت جس کے لیے حسین قربانی دے رہے ہیں، یہ کون افراد ہیں جن کے پاس یہ ولایت ہے اور اس ولایت کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑا سا وقت آپ کا مقدمے میں لوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس موضوع کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس ولایت کی بات ہو رہی ہے، کن افراد کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ ہم اکثر، میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں چونکہ نسل میں ولایت مل گئی، لہذا ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ چونکہ ماں باپ، خدا نے ایسا کرم کیا کہ ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں ولایت کا کلمہ پہلے سے پڑھا جا رہا تھا، ہمیں سیکھنا نہیں پڑا، تیسری گواہی کسی اور نے سکھائی نہیں۔ ماں کے شکم سے جب باہر آئے تو دھیرے دھیرے وہ آوازیں کان میں آنے لگی، اور تاریخ بھی گواہ ہے، اور محرم کا مہینہ آ کر یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ بچہ کچھ اور کرنے سے پہلے سینے پہ ہاتھ مارنا سیکھ کے بتا دیتا ہے کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوا ہے اور اس نے کون سی آوازیں سنی ہیں۔ یہ صرف ہاتھ سینے پہ نہیں پڑ رہا ہے، یہ وہ اپنے خاندان کا بھی تعارف کرا رہا ہے، اپنے ماحول کا بھی تعارف کرا رہا ہے۔ تو وہ کون سی ولایت ہے جس کے لیے حسین قربانی دیں، اور آخر اس ولایت کی ضرورت کیا ہے؟ آخر خدا کو اپنے ایک حجت کی، اپنے ایک ولی کی اس دنیا میں ضرورت کیوں ہے؟ خداوند عالم قرآن میں بشر
اور اجنہ کی خلقت کا مقصد بالکل واضح بیان کر رہا ہے کہ ہم نے خلق نہیں کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اگر مقصد خلقت عبادت ہے تو ایک قرآن پڑھنے والا ایک عام انسان جب قرآن کی اس آیت پہ پہنچے اور خدا کے اس بالکل حتمی فیصلے کو یہ سمجھ لے کہ اس کے سوا کوئی ہدف خلقت ہے ہی نہیں، کیونکہ ماں کے ساتھ ہے، نفی کے ساتھ ہے کہ نفی کر رہا ہے ہر چیز کی، اس کے سوا کوئی خلقت کا ہدف نہیں ہے کہ جن اور انس ہماری عبادت کریں. تو اس جملے کو پڑھنے کے بعد عاقل، کیونکہ قرآن نے گزارش یہ کی ہے یا حکم یہ دیا ہے کہ اس کو ٹھہر کے پڑھو اور اس کو سمجھ کے پڑھو. قرآن میں کہیں نہیں کہ اس کو سپیڈ سے پڑھو، حتیٰ حفظ کرنے کی بھی بات نہیں ہے. تو حفظ کر لینا بھی کمال نہیں ہے اور سپیڈ سے ختم کر لینا بھی کمال نہیں ہے. کمال ہے قرآن کو سمجھنا اور عمل کرنا. بہت امکان ہے کہ کوئی حافظ کل قرآن ہو اور عمل کی منزل میں کفار سے بھی پیچھے ہو، اور بہت ممکن ہے کسی ایک آیت پر عمل کرنے والا ہزاروں سے بہتر نکل جائے کیونکہ وہ عامل ہے قرآن پر عمل کرنے والا ہے. تو قرآن کا ہدف ہے عمل کرنا، کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے ممکن ہی نہیں ہے. تو ایک انسان جب اس آیت پہ پہنچے گا کہ جن اور انس کو خلق کیا گیا عبادت کرنے کے لیے، تو ایک بار ذی فہم یہ سوچے گا کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ عبادت کیسے ہونی ہے، یا وہ بتائے گا جس نے خلق کیا ہے ہمیں عبادت کے لیے. کیونکہ اگر بشر یہ طے کرے کہ جیسے ہم چاہیں عبادت کریں تو بہرحال ایک ابہام رہے گا، ایک شک رہے گا کہ کیا یہ وہی عبادت ہے جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا. اگر کوئی حکم نہیں آیا ہے، صرف ہمیں اتنا معلوم ہے کہ عبادت کرنی ہے، تو یہ عبادت کیسے ہونی ہے؟ نماز اگر تجھے چاہیے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ روزہ اگر رکھنا ہے تو روزہ کس طرح سے رکھا جائے گا؟ اگر حج کرنا ہے تو ارکان حج کیا ہوں گے؟ اگر زکوٰۃ دینی ہے تو اس کا نصاب کیا ہوگا؟ کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہوگی، کن چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ خمس دینا ہے تو کب کب دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ جہاد کرنا ہے تو کب تیرے حکم سے کھینچی جانے والی تلوار جہاد ہے اور کب وہ کشور کشائی ہے اور خود نمائی ہے. یہ ضروری ہے کہ کوئی بتانے والا ہو تاکہ ہمیں عبادت اور عادت میں فرق محسوس ہو جائے. عبادت الگ ہے، عادت الگ ہے، شوق الگ ہے، ذوق الگ ہے، ہماری پسند الگ ہے، عبادت الگ ہے. اگر عبادت صرف سجدہ کرنے کا نام ہوتا، اگر عبادت صرف چند رکعت نماز پڑھنے کا نام ہوتا تو 2 رکعت کی جگہ اگر کسی نے کسی نشے میں 4 رکعت پڑھ دیا ہوتا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے تھی کہ خدا 2 کی جگہ 4 پڑھ رہا ہے. نہیں، خدا یہی بتانا چاہتا ہے کہ 2 اور 4 کا مسئلہ نہیں ہے، تم اتنا کرو جو ہم کہہ رہے ہیں. اپنے آپ کو داخل کر کے تم بندگی سے باہر جا رہے ہو، طغیان میں آ رہے ہو. تو عبادت شوق کا نام نہیں ہے، ذوق کا نام نہیں کہ ہم مسافر ہیں تب بھی روزہ رکھیں کہ ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے. نہیں، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ کرا جائے. تقویٰ یہ ہے کہ جو خدا کو پسند ہے وہ انجام دیا جائے. اگر اس کا حکم ہے کہ ظہر کی 4 رکعت پڑھنا ہے وطن میں تو 4 رکعت ہی عبادت ہے، اور اگر اس کا حکم ہے کہ مسافر کو 2 رکعت پڑھنا ہے ظہر میں تو 2 رکعت ہی عبادت ہے. اگر اس کا حکم ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو بھوکے رہنا عبادت ہے. اگر اس کا حکم ہے کہ مسافر پہ روزہ نہیں ہے تو اب فاقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب اس نے اجازت دی ہے تو یہ کھا کر بھی ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرا جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو عقلی لحاظ سے اگر دیکھے جائے، ابھی نقلی دلیلوں کو ہٹا دیجئے، عقلی بات اگر کی جائے جو بشر کی عقل، ناقص عقل جہاں تک پہنچتی ہے، کیسے پتا چلے کہ کیا عبادت ہے؟ کیسے پتا چلے کہ خدا کو کیسی عبادت چاہیے؟ تو عقلی بشر کی ناقص عقل 2 ہی راستے سمجھ میں آتے ہیں. یا تو خدا کچھ ایسا انتظام کرے کہ ہر وہ انسان جو بالغ ہو رہا ہے اس کو بلوغ ہوتے ہی اپنے پاس اٹھا کر بلا لے اور اس کو ٹریننگ دے کہ تمہیں ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے روزہ رکھنا ہے، ایسے حج کرنا ہے، ان چیزوں پہ زکوٰۃ دینی ہے، ان چیزوں پہ خمس دینا ہے، اس طرح سے جہاد کرنا ہے، ایسے امر بالمعروف کرنا ہے، ایسے نہی عن المنکر کرنا ہے، ایسے ولایت کرنی ہے، ایسے برات کرنی ہے. فروع دین
ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا کام بھی نہیں ہے اللہ کے لیے، فرشتوں کو جس طرح اگر وہ روح قبض کرنے کے لیے بلا سکتا ہے تو بدن کو بھی اٹھانے کے لیے بلا سکتا ہے. اس کے پاس افراد کی کمی تو ہے نہیں کہ جہاں 14.5 سال کا لڑکا ہوا اور 10 سال کی لڑکی ہوئی اس کو فرشتے اٹھا کر آسمان پہ لے جائیں، ایک ٹریننگ کیمپ میں رکھ دیا جائے اور وہاں وہ ٹریننگ لے کر واپس زمین پہ دوبارہ لٹکا دیے جائیں اور ٹپکا دیے جائیں، اور اس کے بعد وہ اپنے عمل کو انجام دے، پوری زندگی عبادت کر کے بتائیں جیسی سکھائی تھی ویسے کی کہ نہیں کی. دوسرا اگر یہ تھوڑا سا زیادہ مشکل ساز کام لگ رہا ہے کہ ظاہر سے ٹریننگ دینا ایک کام ہے اور ٹریننگ کے لیے سٹاف کو رکھنا ایک کام ہے، حالانکہ اس کی قدرت کے باہر نہیں لیکن ایک بڑا کام ہے، تو ایک دوسرا آسان تر کام یہ کہ وہ خود آ جائے، کسی موسم کو طے کر لے. بہترین ہے کہ حج کے موسم پہ خانہ کعبہ پر نازل ہو جائے اور اس کے بعد وہاں جو حاجی پوری دنیا سے آئے ہیں، کیونکہ ہر رنگ کا مل جائے گا، ہر مزاج کا مل جائے گا، ہر علاقے کا مل جائے گا، وہاں آ کر اس 10 دن میں 12 دن میں جو حج کے زمانے میں وہاں لوگ بھی وہاں ہیں ان کو سال بھر ٹریننگ دے، اس 10 دن میں ٹریننگ دے کہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر بتا دو کہ اس طرح نماز چاہیے، اس طرح سے روزہ چاہیے، اس طرح سے خمس چاہیے، اس طرح سے زکوٰۃ چاہیے. تو بشر کی ناقص عقل جب یہ آواز دے گی تو آواز قدرت آئے گی کہ جو چیز تمہارے بس کی نہیں ہے اس کے بارے میں نہ فکر کرو نہ اس کے بارے میں رائے دو. ہم سوال کریں کیوں؟ کیونکہ دونوں کام ناممکن ہیں. اس لیے ناممکن نہیں کہ خدا کے لیے ناممکن ہے، اس لیے یہ عقلی طور سے جو تم سوچ رہے ہو کمال کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم اتنے ناقص ہو اور اتنے پست ہو کہ تمہیں ہم وہاں اس بدن کے ساتھ نہیں بلا سکتے، اور میں اتنا اعلیٰ ہوں کہ میں تمہارے درمیان آ نہیں سکتا. اچھا، جب ہم یہ اشارہ کرتے ہیں کہ خدا اوپر سے آئے یا ہم اوپر جائیں تو یہ صرف ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے ہے. اگر کوئی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ ادھر ہے تو ابھی وہ اللہ کو سمجھ نہیں پایا ہے، کیونکہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو کسی ایک طرف محدود ہو ہی نہیں سکتی. ہم آسمان کی طرف اس لیے نہیں دیکھتے کہ خدا وہاں رہتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے یہ سوچ کر آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ خدا وہاں رہتا ہے تو بقول امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں کہ اس نے اگر اسے کسی سمت کی طرف دیکھنے کی طرف اشارہ کر دیا تو پھر اسے لائق اشارہ بنا دیا. جس نے لائق اشارہ بنا دیا اس نے محدود بنا دیا، اور جس نے محدود بنایا اس نے خدا کی قدرت کے اوپر ایک حد معین کر دی، اور جو حد کو معین کر دے وہ مسلم نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اس کا فلسفہ ہے. اس لیے نہیں دیکھتے کہ خدا وہاں رہتا ہے. اس کے دو فلسفے، ایک اکثر نعمتیں ہمیں آسمان سے ملتی ہیں، کیونکہ ہماری جو نعمتیں ہم جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں اس کا تعلق کائے سے؟ اس کا تعلق ہے برسنے والی بارش سے. ایسا نہیں اگر بارش نہ ہو کسی علاقے میں نہ وہاں کھانا ملے گا نہ وہاں پانی ملے گا. سوکھا جب ہو جائے کسی علاقے میں تو سوکھا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بارش نہیں آ رہی ہے. یہ بارش سبب ہے حیات کی. جتنے بھی رزق ہم کو مل رہے ہیں جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے یہ آسمان کی برستی ہوئی بارش سے مل رہے ہیں، اور چونکہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے لہٰذا ہم رزق دینے والی سمت کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے رزق کو مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا فلسفہ جو آئمہ نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ ہاتھ پھیلانا عاجزی کی علامت ہے. ہاتھ پھیلانا اپنی کمزوری کا اعتراف ہے. جب کوئی فقیر ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے نفس کو آپ کے سامنے گروی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو آپ کے سامنے پست کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے اوپر کرم کر کے کچھ نوازش کر دیں. تو ہاتھ پھیلانا یا سر جھکانا اپنے آپ کو کمتر ماننا ہے. لہٰذا خدا کے سامنے ہاتھ کو پھیلا کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو سب کچھ پر قدرت رکھتا ہے اور ہم کچھ نہیں رکھتے. لہٰذا ہدف صرف اتنا ہے. تو نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں نہ وہ ادھر آ سکتا ہے، کیونکہ وہ صاحب کمال ہے اور ہم پستی میں ہیں. ہم اتنے پست ہیں کہ اس کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتے، اور وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ اتنے ادنائی میں اتنی پستی میں آ نہیں سکتا. نہ محدود کیا جا سکتا ہے نہ قابل اشارہ کیا جا سکتا ہے. تو حل کیا ہوگا؟
تو یہی قرآن آ کے مدد کرے گا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنا کر بھیجا ہے. قرآن کی آیت آ کر مدد کرے گی کہ اے اہل بیت پیغمبر ہم نے تمہیں حد وسط بنا کر بھیجا ہے, امت وسط بنا کر بھیجا ہے. وسط کا مطلب کیا ہوا؟ علماء کہتے ہیں وسط کا مطلب ہے بیچ کی امت ہے. بیچ کی امت نصرانی یا یہودی کے مقابلے میں نہیں ہے, بیچ کی امت بندوں اور خدا کے درمیان رب کے معاملے میں ہے. یہ ایسی مخلوق ہوگی کہ ایک سرا خدا سے ملا ہوا ہوگا, ایک سرا بندوں سے ملا ہوا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ امت وسط ایک ایسی امت ہوگی کہ جو بیچ میں ہے دونوں کے درمیان. ایک سرا اس کا نور اعلیٰ سے ملا ہو اور ایک سرا اس کا بشر ادنا سے ملا ہوا ہو. یہ بیچ میں اس طرح سے ہے کہ اس کو ہم بشر جیسا بنا کر بھیجیں گے, لیکن کوئی بشر یہ نہ خام خیالی میں سوچنے لگے کہ ہمارے جیسا ہے, اور اس کو ہم نور سے بنا کر بھیجیں گے تاکہ جب نور سے اتصال کی بات آئے تو اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے نور کو حاصل کرنے میں, کیونکہ نور کو صرف نور قبول کر سکتا ہے, کوئی خاکی نور کو قبول نہیں کر سکتا. لیکن اگر بالکل بے عین ہی نور کی طرح بھیج دیا تو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا, کیوں وہی پریشانی پھر سے آ جائے گی. کیونکہ اگر بالکل نور کا پیکر بنا کر بھیج دیا اور بیچ میں ہم نے غلاف نہیں لگایا, تو اگر غلاف نہیں لگایا تو پھر سے وہی مسئلہ ہو جائے گا. جب خالص نور موسیٰ برداشت نہیں کر سکے تو امتی آ کر اس نور سے سوال کیا کریں گے, جواب کیا لیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. لہذا ہم خلق نور سے کریں گے, لیکن اس کو غلاف بشریت پہنائیں گے. دیکھیے میں غلاف لفظ استعمال کر رہا ہوں. غلاف اوپر کی کورنگ کو کہتے ہیں. اس کور کے اندر کیا ہے یہ صرف صاحبان بصیرت سمجھ سکتے ہیں. کور کے اندر کیا ہے آپ صرف غلاف کو دیکھتے ہیں. تو عاقل وہ ہے جو غلاف کو دیکھنے کے بعد اس سے متاثر نہ ہو جائے کہ جو کچھ ہے یہی ہے, کیونکہ اصل اندر کیا ہے یہ غلاف کے اندر دیکھنے والی بصیرت بھری نگاہیں ہی طے کر سکتی ہیں کہ غلاف کے اندر اصل ماجرا کیا ہے. اور اس غلاف کی ضرورت کیوں ہے؟ اس بہت آسان سا مسئلہ ہے. بہت دیر سے ہمارے دوستان پریشان تھے کہ یہ لائٹ لگ جائے تاکہ تھوڑا سا جو وہاں سے فوٹو ووٹو کھینچ رہی ہے اور تصویر جانی وہ صاف ہو جائے. تو اس لائٹ کو کیسے جلایا جا رہا ہے؟ ظاہر آپ کہیں گے الیکٹریسٹی سے جل رہی ہے, ایک پلگ ہے. یہ الیکٹریسٹی جو ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ اس پورے علاقے کو روشن کر سکتی ہے. جیسا بھی آپ لا کے بلب لگا دیے, الیکٹریسٹی میں کوئی کمی نہیں ہے. اس بلب میں جتنی وسعت ہوگی اتنا وہ نور دے دے گا. تو الیکٹریسٹی اتنی ہی پاور سے آ رہی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, یعنی اس الیکٹریسٹی کا جو سسٹم آ رہا ہے اس کو پیچھے کی طرف جائیں, تو ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں پر وہ آپ سے کہے گا کہ یہاں بلب مت لگائیے گا, کیونکہ یہاں جو پاور ہے یہ وہ والا نہیں ہے جو آپ کے گھروں میں آ رہا ہے, یہ وہ والا نہیں ہے جو آپ کے آفسوں میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہیں پہ بھی پلگ لگا دیا اور جلنے لگے گا. کہ نہیں, یہاں یہ پوٹینشیل اتنی ہائی ہے کہ کوئی عام چیز اس کو برداشت نہیں کر پائے گی. شاید اسی طرف وہ تجلی تھی کہ عام بشر برداشت نہیں کر پا رہا تھا, وہ اپنے پوٹینشیل کے ساتھ دکھایا جا رہا تھا. تو آپ کہیں گے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو بچے سے کہہ دیا آپ نے بٹن دبا دو, اسے جا کے دبا بھی دیا, کوئی خطرہ نہیں. آپ کو نہ کہتے میں خطرہ محسوس ہوا نہ اس بچے کو کرنے میں کوئی خطرہ محسوس ہوا. تو آپ کہیں گے اصل میں اس پر پلاسٹک کا غلاف ہے, پلاسٹک کی کورنگ ہے جو اس کی اصل کو چھپائے ہوئے ہے. اصل پوٹینشیل اس تک پہنچ نہیں پا رہا ہے کیونکہ وہ کورنگ آ کر تمہارے نزدیک کر رہی ہے. ایک طرف اس کا سرا اس الیکٹریسٹی سے جڑا ہوا ہے جو اس میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ ہر چیز کو جلا دے, اور دوسری طرف غلاف پلاسٹک کا اس لیے چڑھا دیا ہے کہ بشر اگر اس کو ہاتھ لگائے تو اس کے ہاتھ کو نقصان نہ پہنچائے. بالکل اسی طرح ہم نے غلاف بشریت میں اہل بیت کے نور کو بھیجا ہے تاکہ تم ان سے مل بھی سکو, ان سے گفتگو بھی کر سکو. لیکن وہ اصل نور سے بنے ہیں, جو میں کہتا ہوں وہ دیکھتے ہیں, جو میں سناتا ہوں وہ سنتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی.
علی محمد وآل محمد۔ تو اہل بیت کو نور سے جب خدا نے بنا کر بشر کے پیکر میں بھیجا، اور یہ بشریت کے چولے میں، یہ بشریت کے لباس میں اہل بیت کے نور کا اس دنیا میں آنا ان کی مجبوری نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس نور کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہم اس نور کے سامنے کلام نہیں کر سکتے تھے، ہم اس سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر وہ نوری ایک ایسے خاص قسم کے بدن میں آتا جو ہم سے ملتا ہوا نہ ہوتا تب بھی ایک مسئلہ ہوتا، کیونکہ ہم جیسا سست کہتا کہ خدایا تو نے ان کو ایسا بنایا کہ یہ تھکتے نہیں، تو یہ 1000 رکعت نماز پڑھیں تو کیا بڑی بات ہے، ان کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا لہٰذا اگر روزہ رکھے تو کیا بڑی بات ہے، ان کے لیے اولاد کا دکھ اور درد کوئی چیز نہیں ہے، ہم تو اولاد کے درد میں اور گھر کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، تو نہیں، ہم تمہارے جیسا تمہارے درمیان میں بھیجیں گے، ان کے جسم پر وہی مشکلات آئیں گی جو تمہارے جسم پر آتی ہیں، ان کو وہی پریشانی ہوگی جو تمہاری پریشانی ہوتی ہے، تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ان کی طاقت الگ تھی، ان کا مزاج الگ تھا، ان کی جسمانیت الگ تھی، تو یہ روزہ رکھ سکتے تھے ہم نہیں رکھ سکتے، یہ نماز پڑھ سکتے تھے ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ جذبات سے عاری تھے ہم جذبات میں گھرے ہوئے ہیں، لہٰذا بالکل تمہاری طرح ہے۔ تو اہل بیت کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ یہ تھا کہ اس کے لیے اگر لفظ مشکل استعمال کروں تو شان اہل بیت کے خلاف ہے، لیکن ہماری زبان کی کوتاہی ہے کہ اس کے لیے کوئی اور لفظ ہے نہیں۔ تو ایک بہت مشکل مرحلہ یا سخت مرحلہ اہل بیت کے لیے یہ تھا کہ ان کو بشر کے درمیان اس طرح سے زندگی گزارنی تھی کہ ہر عمل کو کرنے کے ساتھ یہ اعلان بھی کرنا تھا کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر نہ ہمیں خدا سمجھنا اور اپنے عمل سے مماثلت سمجھ کر اپنے جیسا بھی نہ سمجھنے لگنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر ہمارے کسی عمل کو دیکھ کر جو تمہاری قدرت کے باہر ہے، جو تمہاری سمجھ کے باہر ہے، جو تمہارے قبضہ قدرت کے باہر ہے، جب ہم سے وہ عمل صادر ہو تو کہیں تم اپنی ناقص عقل کی وجہ سے ہمیں خدا نہ کہنے لگنا۔ اور اگر ہم تمہارے جیسے اعمال کرتے نظر آئیں، ہمیں بھی تھکن محسوس ہو، ہمیں بھی بھوک لگے، ہمیں بھی پیاس لگے، ہم بھی گھر کے مسائل میں مبتلا ہوں، ہم بھی اولاد کے مسائل میں مبتلا ہوں، تو اپنے جیسا سمجھنے کی ابھی غلطی نہ کرنا۔ ہر آن اہل بیت کو یہ عمل کرنا تھا کہ عمل کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ بشر ہمیں خدا بھی نہ سمجھے اور اپنے جیسا بھی نہ سمجھے۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج تک چل رہا ہے کہ جب ان کے معجزات کو دیکھتے ہیں، ان کے کرامتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ خدا نما ہے، اور جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کچھ نادان یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں۔ تو ہمیں عقائد میں بھی حد وسط میں رہنا ہے، جس طرح اہل بیت کو حد وسط بنایا تھا خدا نے، اسی طرح ہمیں عقائد میں بھی حد وسط میں رہنا ہے۔ نہ اہل بیت کو خدا کہنا ہے، نہ بالکل اپنے جیسا سمجھنا ہے۔ ان کو خدا نے اگر حد وسط بنا کر بھیجا ہے تو انہیں حد وسط ہی سمجھنا ہے کہ آپ ہمارے درمیان ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں، ادھر سے متصل ہیں لیکن خدا بھی نہیں ہے۔ آپ وہاں سے متصل ہیں لیکن خدا نہیں ہے۔ بدن تمہارے جیسا ہے، اگر اس بدن پر تلوار چلاؤ گے تو اثر کرے گی، اگر اس بدن پر تیر مارو گے تو وہ اثر کرے گا، اگر سر اور تن میں جدائی کر دی تو تمہاری طرح یہ جسم بھی خاموش ہو جائے گا۔ لیکن جب کسی امام کے سر اور تن میں جدائی کرنے کے بعد اس کے سر کو نوکے نیزہ پر اٹھانا تو ڈھول اور تاشے پیٹ کر یہ اعلان نہ کرنا کہ تم نے حسین کو قتل کر دیا، کیونکہ تم نے جسم کو قتل کیا ہے۔ وہ سر نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتائے گا کہ جو جسم قتل ہوا ہے وہ تمہارے جیسا ہے، لیکن نوکے نیزہ پہ جو تلاوت کر رہا ہے وہ اس نور کی مخلوق ہے جو آسمانوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر تم 3 دن روزہ رکھو لگاتار تو تمہارے جسم میں ضعف آئے گا، تو ہمارا بندہ بھی اگر 3 دن کا روزہ رکھے گا تو تم کوفے میں اس کو دیکھو گے کہ وہ جو کی روٹی گھٹنے پہ توڑ رہا ہے،
لیکن جب جو کی روٹی اپنے گھٹنے پہ توڑتے ہوئے دیکھو تو اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، کیونکہ اس نے سن 6 ہجری میں اپنے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ کر بتایا تھا کہ جسم تمہارے جیسا ہے لیکن میری یہ خلقت نور کی بھی خلقت ہے، جب میں عمل کرنا چاہوں تو نور پہ عمل کروں گا، جب میں بشر کے درمیان رہوں تو تمہارے جیسا رہوں گا۔ تو ایک ایسی امت کو بھیجا گیا ہے کہ جو ادھر سے بھی متصل ہو اور ادھر سے بھی متصل ہو۔ نور سے اس لیے بنایا ہے کہ جب نور سے احکام حاصل کرے تو اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور بشری پیکر اور چولا اس لیے پہنایا ہے کہ جب بشر کو تعلیم دے تو اس میں کوئی کوتاہی اور کمی نہ رہ جائے۔ ان دونوں کے بیچ کی مخلوق ہیں اہل بیت، اور ان کو اس طرح سے خدا نے خلق کیا کہ یہ تمہارے درمیان رہیں گے لیکن تم کہیں انہیں اپنے جیسا سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ معلوم ہے کہ تم شاید ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرو اور انہیں اپنے جیسا سمجھنے لگو، تم شاید اپنے سروں کو ان کے دروں پہ نہ جھکاؤ، لیکن یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ سر اگر تم نہیں جھکاؤ گے تب بھی ان کے در کی تعظیم کم نہ ہوگی، لہٰذا ہم فرشتے کو بھیج کر، ہم کسی ستارے کو دہلیز پر بھیج کر اس کو سجدہ کرا کر بتائیں گے کہ تم سجدہ کرو یا نہ کرو، تم سر جھکاؤ نہ جھکاؤ، مخلوق اس کے سامنے سر جھکا کر اس کے مقام کو بھی بیان کرے گی اور اس کی عظمت کو بھی بیان کرے گی۔ یہ مخلوق تمہاری جیسی ضرور دکھتی ہے لیکن تمہاری جیسی نہیں ہے، اور یہ میری جیسی بھی دکھتی ہے لیکن میری جیسی نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا دلیل یہ ہے کہ اس کی جیسی نہیں ہے کہ یہ تمہیں دکھتی ہے۔ خدا کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا، اہل بیت کا دکھنا بتا رہا ہے کہ دکھ جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، خالق نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو دیکھا جا سکتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جاتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ہاں لیکن جب محدود لفظ کہیں تو وہ اپنی طرح محدود نہ سمجھ لینا، اگر اپنی طرح محدود سمجھ لیا تو بہت سے مسائل تمہارے لیے آ جائیں گے، کیونکہ یہ محدود ضرور ہے لیکن اس کی ذات کے مقابلے میں محدود ہے، تمہارے مقابلے میں محدود نہیں ہے، کیونکہ تم ایک زمان اور ایک مکان میں ایک جگہ سے زیادہ نظر نہیں آؤ گے، لیکن ہمارا نور جب چاہے گا تو 70 مختلف مقامات پر ظاہر ہو کر بتائے گا کہ یہ تمہارے جیسا جسم ضرور رکھتا ہے لیکن نور کی مخلوق ہے، حد رکھتا ہے لیکن ایک ایسی حد ہے جو اس کے مقابلے میں محدود ہے، تمہارے مقابلے میں لامحدود ہے۔ لہذا حد وسط جس کو ولایت کے ساتھ بھیجا گیا، جس کو اپنی اتھارٹی کے ساتھ خدا نے بھیجا، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ تمہیں بتائے کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ ان کی خلقت الگ ہے، ان کی جنس الگ ہے، ان کی نوع الگ ہے، ان کا ہدف الگ ہے۔ ہدف خلقت ہی بتا رہا ہے کہ الگ ہے۔ تمام بشریت کا ہدف خلقت قرآن نے بیان کر دیا کہ ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، تو تمہارا مقصد خلقت یہ ہے کہ تم اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرو، ہمارا مقصد خلقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانوا کر اس کی عبادت کروائے۔ تمہارا ہدف پہچاننا ہے، ہمارا ہدف پہچانوانا ہے، دونوں کبھی مقابلے میں آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک کا ہدف پہچاننا ہے، دوسرے کا ہدف پہچانوانا ہے۔ ہماری جنس الگ ہے، ہماری نوع الگ ہے، ان کی جنسیت کے سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اور اگلی تقریروں میں آئے گی کہ ہم یہ نہ سمجھنے لگیں کہ ہمارے جیسے دکھتے ہیں تو بالکل ہمارے جیسے ہیں، کیا کہنا ہوا، کیونکہ اگر بالکل ہمارے جیسے ہوتے تب بھی اس ہدف تک نہیں پہنچا سکتے تھے جہاں تک پہنچانا ہے، پھر وہی خطا ہوتی جو دوسرے بشر سے ہو رہی ہے۔ اس ہدف خلقت کے اس ولایت کو اتنی عظمت دی خداوند عالم نے کہ ان کی اطاعت کو واجب کیا، ان کی تعظیم کو واجب کیا، ان کی نصرت کو واجب کیا، ان کے ہر فعل اور عمل کو اپنی طرف سے حجت بنایا، اور فعل و عمل تو بہت بڑی چیز ہے، ان کا سکوت بھی حجت بنایا۔ اگر امام خاموش رہے تب بھی ہمارے لیے حجت ہے، امام بولے تب بھی حجت ہے، امام کچھ کرے تب بھی حجت ہے۔
اور بشر نے اس امام کے ساتھ کیا کیا؟ انسانوں نے اس امام کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو دین سکھانے آیا تھا، وہ جو بندگی بتانے آیا تھا، وہ جو اطاعت سمجھانے آیا تھا، وہ جو شرافت سمجھانے آیا تھا، وہ جو ناموس اور عزت اور آبرو بتانے آیا تھا، بشر نے اسی کی ناموس پہ حملہ کیا، بشر نے اسی کے سر و تن میں جدائی کی، بشر نے اسی کے خیموں کو جلایا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، وہ لوگ جو اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ لوگ جو رسول کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، وہی رسول کے نواسے کو قتل کر رہے تھے۔ اگر یہ لشکر کہیں روم سے آتا، یہ لشکر کہیں اور علاقے سے آتا اور اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتا تو شاید ہمارے لیے اتنے تعجب کی بات نہ ہوتی، لیکن تعجب کی بات تاریخ میں یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، یہ لوگ لا الہ الا اللہ کے بھی نعرے لگا رہے تھے، محمد رسول اللہ کے نعرے بھی لگا رہے تھے، اور جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے اسی رسول کو قتل کر رہے تھے، اسی رسول کے نواسے کو قتل کر رہے تھے۔ اور کیسے قتل کیا؟ تاریخ میں ہزاروں انسانوں کو قتل کیا گیا، آج تک انسان قتل ہو رہے ہیں، ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا، آج تک بچے قتل ہو رہے ہیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ آج تک جو بچے قتل ہو رہے ہیں، آج تک جو گھر جلائے جا رہے ہیں، آج تک جو باپ کے سائے سے بچے محروم ہو رہے ہیں اور شوہر کی حمایت سے عورتیں محروم ہو رہی ہیں، یہ اسی امت کے ظلم کا نتیجہ ہے جو کربلا میں ڈھایا گیا۔ آج جو ہم دنیا میں ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں، یہ اسی ظلم اور ستم کی استمداد ہے، اسی کا بڑھا ہوا ایک چہرہ ہے۔ اگر ہم نے اس دن حسین کی نصرت کی ہوتی، اگر امت نے اس دن حسین کی نصرت کی ہوتی تو آج امت مسلمہ اس طرح خون میں ڈوبی ہوئی نہ ہوتی۔ آپ اٹھائیں، اخبار اٹھا لیجئے یا صبح سے شام انٹرنیٹ کے اوپر جا کر رول کر لیجئے، آپ کو جہاں بھی خون ریزی دکھائی دے گی 99% یا مسلمانوں کے علاقے ہوں گے، یا مسلمان کو قتل کر رہا ہوگا، یا کوئی مسلمان کو قتل کر رہا ہوگا، یا مسلمان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہوگا۔ قتل ہونے والے بھی مسلمان ہیں، قتل کرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ آخر یہ تاریخ میں ماجرا کیا ہے کہ وہ دین جو امن کا دین بن کر آیا تھا، وہ جو کمال کا دین بن کر آیا تھا، آج اس کا ماننے والا دہشت گرد معلوم ہوتا ہے، آج اس کا ماننے والا دور سے مظلوم دکھائی دیتا ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کوئی نیا ماجرا نہیں ہے، اس کی ابتدا سن 10 ہجری اور 11 ہجری سے ہو چکی تھی۔ یہ آگ جو آج گھروں میں لگی ہے، یہ در سیدہ میں لگائی گئی تھی۔ یہ خیمے جو آج جلائے جا رہے ہیں، یہ کربلا میں جلائے گئے تھے۔ یہ بچیاں جو آج یتیم ہو رہی ہیں، یہ کربلا میں یتیم ہوئی اس بچی کی امداد نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں یہ ظلم و ستم ہے۔ کتنا تاثیر ہے اس میں کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی لاکھوں کروڑوں انسان جب 20 صفر کو میدان کربلا میں جاتے ہیں تو اس طرح سے سوگ مناتے ہیں جیسے حسین کا واقعی چہلم آج ہی کے دن ہوا ہو۔ ہاں، ہم اور آپ اس سال جانے سے محروم رہ گئے۔ ان کی جدہ کے سلسلے میں یہی عرض کریں گے، شہزادی ہم دور رہ گئے، حسین کی زیارت کے لیے نہ پہنچ سکے، لیکن دل شاہد ہے ہم نے یہی سے حسین کو سلام کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ ہم مجلسوں میں جا کر اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ اگر وہاں سے لبیک یا حسین کی صدائیں تھیں تو ہم نے بھی یہاں لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کی ہیں۔ اگر وہاں زیارت پڑھی جا رہی تھی تو ہم نے بھی یہاں سے زیارت پڑھ کر اپنے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم حسین کے آنے کا موقع ملے تو ہم بھی جا کر اپنی وفاداری کا عہد کریں گے۔ ہاں عزیزوں، 20 صفر بھی گزر گئی، حسین کا چہلم بھی گزر گیا۔ کیسا چہلم؟ ایک ایسے کا چہلم کہ جس کا چہلم بنانے اس کے بہن گئی تھی، لیکن بہن اتنی آسانی سے نہیں پہنچی تھی۔ بہن اس چہلم کو منانے سے پہلے کوفے سے بھی گزری تھی، شام کے بازار سے بھی گزری تھی۔ ہاں بہن چہلم منانے ضرور پہنچ گئی، ہاں زوجیت میں رباب بھی چہلم منانے پہنچ گئی، ہاں سید الساجدین بھی چہلم منانے پہنچ گئے، لیکن دل میں قلق ہوتا ہے جس طرح ہم محروم رہ گئے۔ محروم رہنے والا محروم ہونے والے کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ہم صحیح حد تک
تک نہ بھی پہنچ سکے، ایک حد تک تو پہنچ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم محروم رہ گئے اور کربلا نہ پہنچ سکے، لیکن ایک امید تو ہے کہ ہم اگلے برس چلے جائیں گے، سال میں کسی موقع پر چلے جائیں گے۔ لیکن ایک بچی تھی جو باپ سے اس طرح سے جدا کی گئی کہ وہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اسی امید پہ چلتی رہی کہ ایک دن لوٹ کر بابا سے ملحق ہوں گے، لیکن تاریخ نے کچھ ایسا رقم کیا ہے کہ بچی اپنے آپ کو کربلا سے جب لے کر گئی تو دوبارہ کربلا آنا نصیب نہ ہوا۔ ہاں عزیزوں، یہ بچی کون ہے؟ یہ حسین کی چہیتی سکینہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی ہے حسین نے، زینب سکینہ کا خیال رکھنا، جس کے لیے حسین نے اشعار کہے ہیں کہ اس گھر میں دل کیسے لگے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ ہاں یہ بچی کتنی عزیز ہے۔ آپ 10 محرم کے مصائب میں علماء سے سنتے ہیں کہ حسین نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ لٹا کر ایک بار اس بچی کا سر اپنے سینے پہ رکھا تھا۔ یہ وہی بچی ہے جو حسین کے جانے کے بعد راتوں کو جاگتی ہے کہ بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، اے بابا آپ کے بنا نیند نہیں آتی۔ کربلا سے شام تک یہی گریہ رہا، اور شام تک جب یہ گریہ بڑھتا چلا گیا، سکینہ صرف ایک خواہش کرتی ہے کہ مجھے بابا سے ملا دو، میرے بابا کو میرے پاس بلا دو۔ ہاں بچی زندان میں ایک دن آنکھ لگ گئی اور بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے۔ ہاں بچی نے بابا کو دیکھا، اپنی گریہ وزاری میں اپنے مصائب کو بیان کرنا شروع کیا، اور یکایک خواب سے آنکھ کھلی اور باپ کو سب سامنے نہ پایا تو بچی نے پھر سے گریہ شروع کیا۔ اب جو گریہ بڑھا تو اہل بیت نے بھی گریہ شروع کیا، اور یہ گریہ ایک بار ظالم کے کانوں تک پہنچا، اس کی نیند میں خلل پہنچا۔ اب سوال کیا گیا کہ آخر اتنا گریہ کا سبب کیا ہے؟ بیان کیا گیا حسین کی بیٹی ہے جو حسین کو یاد کر رہی ہے۔ ہاں ہم نے دنیا میں یتیموں کے ساتھ نوازش کو دیکھا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھے فعلوں کو دیکھا ہے، لیکن کربلا کے بعد سے اہل بیت کے ساتھ جو عمل ہوئے ہیں اس نے تاریخ کو شرمندہ کیا ہے۔ ہاں باپ کی یاد میں تڑپنے والی بچی کو کسی نے دلاسا نہ دیا، بلکہ ایک تشت ہے جو بچی کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے بچی نے اب جو کپڑا ہٹایا، باپ کے سر کو سامنے دیکھا، ایک بار سینے سے لگایا، ارے عاشور کے دن سے جو بچھڑے تھے بابا آج سکینہ کے ہاتھوں میں آئے ہیں۔ ایک بار گریہ شروع کیا، اے بابا اب آئے ہو بابا، آپ کے جانے کے بعد کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، کسی نے آ کر ہتھکڑیاں پہنائی، کسی نے آ کر ہمیں نوکے نیزہ سے چبویا، کسی نے آ کر تماچے مارے۔ اب آئے ہو بابا، یہ کہتے کہتے سکینہ ایک بار خاموش ہو گئی۔ بیویوں کو اطمینان ہوا کہ شاید بچی سو گئی ہے۔ جب بدن میں حرکت نہ ہوئی، ایک بار زین العابدین آگے بڑھے، بہن کے جسم کو ہلایا، ایک چیخ ماری، اے پھوپھی جان ہماری بہن ہمارے بابا سے ملحق ہو گئی، اب ہم جب واپس جائیں گے حسین کو کیا جواب دیں گے؟ سکینہ شام میں ہمیشہ کے لیے قید۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہے، ماتمداران سید الشہداء ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ خدایا اتباعِ عالیات خصوصاً عراق اور شام اور ایران کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے عظمت حسین ابن علی کا واسطہ اس زندگی میں قبر حسین کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ خدایا تجھے عظمت حسین ابن علی کا واسطہ منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔